نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج قال الزاد والراحلہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف کے اندر روایت نقل کی ہے، اور حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ماجہ شریف کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز حج کو فرض کرتی ہے، یعنی کس وجہ سے بندے کے اوپر حج فرض ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، سامان سفر کی وجہ سے بندے کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اور سواری کی وجہ سے بندے کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اس وقت صاحب استطاعت ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس سامان سفر ہو اور بندے کے پاس سواری ہو، تو وہ بندہ شریعت کی اصطلاح میں صاحب استطاعت ہے، تو اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ سامان سفر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جانے کا کرایہ ہو، اس کے پاس واپس آنے کا کرایہ ہو، اور جتنے دن وہاں اس نے قیام کرنا ہے حرمین شریفین میں، 8 دن 10 دن یا 20 دن یا مہینہ یا 1.5 مہینہ، جتنے دن بھی اس نے وہاں قیام کرنا ہے، تو اتنے دنوں کا اس کے پاس خرچہ ہونا چاہیے، اور جانے سے لے کر واپس آنے تک اس کے گھر کے اندر بیوی بچوں کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کھانے کا پینے کا ضروریات زندگی کا جو سامان ہے خرچہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حج کے لیے سامان سفر کا مسئلہ ہے، جانے سے لے کر واپس آنے تک گھر میں خرچہ ختم نہ ہو، اور اس کے پاس جانے کا کرایہ ہو، واپس آنے کا کرایہ ہو، وہاں جتنے دن گزارنے ہیں اتنے دنوں کا خرچہ اس کے پاس ہو، تو وہ بندہ حج کا سامان جو ہے وہ پورا رکھتا ہے، اور یہ بندہ صاحب استطاعت ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے اندر بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالی نصیب فرمائے۔